حضرات، میں صاحبزادہ صاحب کی اجازت سے چند منٹ آپ کے لوں گا، یعنی مختصر سا آواز کروں گا۔ ایک تو میری طبیعت ناساز ہے، بولنے کے میں قابل نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کے آخری ایام ہیں، پھر میں زندہ رہوں گا یا نہ رہوں گا۔ بہرحال میں اس مقدس گھڑیوں میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ آج مختصر سے وقت میں ایک موضوع ہے جو بیان کرنے والی کثرت سے بیان نہیں کرتے، حالانکہ عرس کے لیے ضروری ہے کہ صاحب عرس کا ذکر کیا جائے۔ صاحب عرس کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، باہر سے جو مہمان ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ کتابیں بھی دی ہیں پڑھنے کے لیے، اور مولانا کتابیں بند کر رکھ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، لیکن صاحب عرس جو ہے ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اور ایک موضوع بڑا خاص ہے جو عام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بگاڑ شریف جو فیض ہے اس علاقے میں، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کے موجد کون ہے۔ مختصر سے وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر حافظ برادران آپ کے سامنے کلمہ شریف پڑھائیں گے اور نعت شریف پڑھیں گے۔ میں مختصر سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، یہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور ایھا بھی ندا ہے، اور اللہ زین اس میں موصولہ ہے، یعنی دو مرتبہ ہے، اے دو مرتبہ۔ تو کہتے ہیں نا یا رسول اللہ نے کہو، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا اے مومنوں، یہ حرف ندا ہے، یا بھی حرف ندا، ایھا ندا، اللہ زین اس میں موصولہ مذکر ہے۔ اور اگر مؤنث ہو تو یا ایھا النفس المطمئنہ پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا مومنو، ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اب اللہ سے ڈرو، یہ نیک اعمال کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور رب کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کے بارے میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے، علماء دیوبند نے بھی لکھا، سنی علماء نے بھی لکھا کہ الیہ الوسیلہ، وسیلہ سے مراد شرح کامل ہے، کہ آدمی پہلے مومن ہوتا ہے پھر متقی ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے ایمان کو اگر بچانا چاہو، اپنے تقوی کو بچانا چاہو تو شرح کی تلاش کرو، شرح کامل تلاش کرو۔ ہمارے پیشوا خواجہ شیخ ہاشم محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا ذکر بھی تھوڑا سا کروں گا۔ پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، فرمایا الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الرسانی رحمت اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے ایک الشیخ فی قوم میں، اپنی قوم میں ایسا ہے کہ نبی فی امتہ، جیسے نبی امت میں ہوتا ہے، جیسے نبی امت میں ہوتا ہے ایسا شیخ اپنے خاندان میں ہوتا ہے، اپنی قوم میں ہوتا ہے۔ فرمایا پیر را بگزی کے بے پیری سفر، ہست پس پر آفتو خوف و خطر، تو گرفتی پیر ہی تسلیم شو، ہم جو موسیٰ زیر حکم خضر۔ یہ عارف رومی لکھتے ہیں کہ شاہ کامل تلاش کریں۔ یہ ترنم سے سنانا ہے۔ فرمایا پیر را بگزی کے بے پیری سفر، ہست بس پر آفتو خوف و خطر۔ فرمایا چون گرفتی
تسلیم شو موسیٰ زیر حکم خضر رو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے پیشوا خضر علیہ السلام کو تلاش کیا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان سے علم لدنی کا فائدہ لینے کے فرمایا پیر پکڑ ورنہ زندگی خطرناک ہو جائے گی ہمارے خواجہ دوست گنداری یہ بانی خانقاہ احمد سعیدیہ موسیٰ زئی شریف موسیٰ زئی شریف میں بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا عاشق دوست محمد یہ کندھار سے آئے ہیں یہ کندھار سے یہ کندھار افغانستان میں ہے افغانستان سے کندھار سے آپ بغداد شریف تشریف لے گئے اور حضرت غوث اعظم سمدانی محمود سبحانی رحمت اللہ مذاب العزیز دی پھر حج کے لیے ارمان طیبین تشریف لے گئے یعنی مکہ شریف مدینہ شریف حاضری دی وہاں سے بصرہ تشریف لائے علوم فقہ و حدیث تفسیر علماء بصرہ سے حاصل کی کر کے سند لی پھر دہلی پہنچے شاہ احمد ابو سعید رحمۃ اللہ سے بیعت ہو گئے یہ ہدایت الطالبین اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے آپ جب دہلی پہنچے تو شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ یہ مکہ شریف گئے وہاں مدینہ شریف گئے انتقال فرما گئے پھر دوبارہ جنہوں نے شاہ احمد سعید مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید بیعت کی ان کے خلیفے تھے دہلی میں بیعت ہوئی اور ان کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کر لی آپ سے علم سلوک حاصل کیا سیاہ ستہ کا درس لیا پھر شیخ کے حکم سے موسیٰ زئی شریف اہل مندو کو فیض چاہا پھر یہ موسیٰ زئی شریف تشریف لائے اور خواجہ عثمان دمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ موسیٰ زئی شریف کے نہیں ہیں خواجہ دوست کندھاری خواجہ عثمان دمانی جو ہیں یہ لونی ڈیرہ اسماعیل خان میں لونی گاؤں ہے تحصیل کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان سے موسیٰ زئی شریف تشریف لائے یہ لائے اور یہ تشریف لا کر اپنے خواجہ عثمان دمانی رحمۃ اللہ کو مکمل فیض عطا فرمایا مکمل فیض عطا فرما کے پھر یہ بغداد شریف والے خواجہ محمد ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فوج میں تھے یہ فوج میں تھے ایک بزرگ ملے جن کا لال شاہ صاحب نام تھا انہوں نے کہا فوج میں کیوں ملازم ہیں اور جو گورے ہیں جو فوج ہے ان کی خدمت کرتے ہیں آپ فوج کو چھوڑ کے اسے شاہ کامل کا رابطہ کریں اس کو ساتھ موسیٰ زئی شریف لے آئے اور موسیٰ زئی شریف جب لے آئے تو خواجہ عثمان دمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کیا خواجہ عثمان رحمۃ اللہ سے یہ بیعت ہو گئے خواجہ ہاشم یہ بغداد شریف والے یہ خواجہ عثمان بیعت ہو کے فوج چھوڑ کے یہ خواجہ عثمان دمانی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرمایا تو خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فیض لیا اور فیض لانے کے بعد ان سے فیض یاب ہوئے ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں کیمیا پیدا کن المشتگلے بوسہ زن بر آسان کاملے اب خواجہ محمد ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ 12 سال لنگر کے خدمت کی فوج چھوڑ دی اور وہاں سے خلافت لے کے آئے جب بغداد شریف آئے تو انہوں نے ایک جگہ تجویز کی جہاں مسجد بنائی خانقاہ بنائی اور لوگ دیکھنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے یہ میرے کے لوگ بٹور کے لوگ یہ آپ کی زیارت کرنے کے لیے کہ راجگان میں سے اور راجپوت خاندان میں سے ایک بزرگ ولی بنے ہیں ان کو دیکھنے آپ اپنے صاحبزادے
مولانا خواجہ عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سجدے شریف ہو رہا ہے کہ آپ بھی یہاں سے تعلیم حاصل کریں. انہوں نے وہاں خواجہ عبدالرحمان غاری رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے شریف میں جا کے درس لیا، درس نظامی پڑھا اور لنگر شریف کی خدمت بھی کرتے تھے. خواجہ عثمان دمانی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے. جب ان کا وصال ہو گیا تو آپ خواجہ شیخ یہ سراج الدین سالک ہیں، ان سے بیعت ہوئی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اب شیخ ہو تو ایسا ہو اور مرید کامل ہو تو ایسا ہو. آپ وہاں خدمت کر رہے تھے، فیض بھی لے رہے تھے. ایک رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے. آپ لوٹے میں گرم پانی لا کر اوپر کمبل ڈالا ہوا اس کے قریب بیٹھے ہوئے. مائی صاحبہ اپنے گھر سے باہر نکلی. وہ مائی صاحبہ خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں تھی، امی تھی. خواجہ عثمان دمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ تھی. وہ رات کے وقت نکلی. انہوں نے کہا کون؟ آپ فرماتے ہیں میرا نام عبدالرحمان ہے. کیسے بیٹھے ہو؟ کہا لوٹے میں پانی گرم کر کے کمبل اوپر ڈالا ہوا ہے، ٹھنڈا نہ ہو جائے، وضو کرانے کے لیے بیٹھا ہوں. میں آپ کو وضو کراتا ہوں. سبحان اللہ. اس وقت آپ نے مائی صاحبہ نے دروازہ کھٹکھایا. اے سراج الدین، سحر کا وقت ہے، اٹھو. آپ کا مرید صادق لوٹے میں پانی گرم کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر کچھ ہے تو عطا کر. مائی صاحبہ نے سفارش کی. فرمایا وضو عبدالرحمان وضو ہے؟ جی. آپ نے وضو کیا، وضو کر کے نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد پھر توجہ فرمائی. جو کہتے ہیں توجہ دینا، جو کہتے ہیں توجہ لینا، توجہ فرمائی. جب توجہ فرمائی تو فرمایا میں نے فیض ادا کر دیا ہے، تم جاؤ بغار شریف بیٹھ کے فیض. اب خواجہ عبدالرحمان رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہیں بغار شریف پہنچے. یہاں انہوں نے فیض دینا شروع کر دیا. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ جن کا آج عرس ہو رہا ہے، وہ گولڈا شریف پیر سید میر شاہ رحمۃ اللہ سے بڑا پیار تھا. گولڈا شریف بلاتے تھے. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کا دن کو جو عرس ہوتا تھا، رات کو کے وقت والد گرامی کو بلا کے یہ مثنوی شریف سنتے تھے. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کمال مثنوی شریف سنتے تھے کافی دیری. مجھے بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ان کا اسم گرامی غلام محی الدین تھا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب کی مثنوی شریف جو پڑھتے تھے میں بھی سنتا تھا. بڑے خوش آواز تھے اور بڑے عجیب ترنم سے مثنوی شریف پڑھتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ خواجہ پیر میسر رحمۃ اللہ علیہ آپ سے مثنوی شریف سنا کرتے ہیں. آپ کو پیارا ہو گیا. آپ نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں آپ سے بیعت ہوں، آپ سے مجھے ارادت ہے، ایک عادت ہے. تو یہ شیخ ہو تو ایسا کامل شیخ ہو. آپ نے فرمایا مولوی صاحب آپ کا فیض بغار شریف. خواجہ عبدالرحمان رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے فیض لو، ان سے بیعت جاؤ لو. والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کوٹھے کو کراس کرتے ہوئے پیدل سفر تھا کوٹھے سے بغار شریف. وہاں جب پہنچے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے زیارت ہوئی، ملاقات کی. تو آپ نے فرمایا آپ خود نہیں آئے، کسی نے بزرگ نے میرے پاس بھیجا ہے. پھر بیعت کر لیا. ایک واقعہ میں نے سنا تھا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تشریف لائیں گے. ماسٹر نثار صاحب وہ پرنسپل ہے، بیور میں پڑھاتے تھے یا بیور کے بعد کسی اور جگہ پڑھاتے ہیں. بڑے درویش بندی ہیں. صفحہ جنازہ پڑھانے میں گیا، 7 صفحے تقریباً 7 صفحے تھی.
اس وقت سنایا کہ ان کے والد گرامی کا ایک واقعہ میں سناؤں. مولانا محمد شفیع صاحب نعرے والی، یہ بریلی کے فارغ تھے، عالم تھے. انہوں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور بڑے صاحب خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ موجود ہیں، والد گرامی مولانا احمد علی صاحب موجود ہیں، شیخ اور مریدان سامنے بیٹھے ہیں. مولوی خواجہ عبد الرحمن نے فرمایا مولوی صاحب میں آپ کو اب فیض دینے لگا ہوں، آپ کے سینے پر میں فیض وارد کرنے لگا ہوں. آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کی. شیخ کامل نے توجہ فرمائی اور وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے نور نکلے ہوئے دیکھا. خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ کے سینے سے نور نکل رہا ہے اور مولوی احمد علی صاحب کے سینے میں نور داخل ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے. حکیم غلام حسین صاحب جو رحمانیہ دواخانے کے حکیم تھے اور حکیم اجمل کے شاگرد تھے، وہ بڑے کامل مرید تھے اور بڑے دیندار انسان تھے، بڑے متشرع تھے اور اسی طرح وہ گردن چکا کے ہمیشہ مراقبے میں رہتے تھے. بڑے کامل بزرگ تھے. وہ شیخ کی تلاش میں نکلے کہ شیخ کی تلاش کروں. ایک مجذوب نے بتایا کہ حکیم صاحب آپ بگاش شریف چلے جائیں، وہاں سے آپ کا فیض. راولپنڈی شہر میں آپ سیر کر رہے ہیں تو بزرگ نے فرمایا آپ فیض لینے کے لیے بگاش شریف جائیں. رات کے وقت آپ پہنچے، صاحب نے کھانا کھا، درویش نے کھانا کھا کے اپنے اپنے حجروں میں لیٹ گئے تو ان کے لیے کھانا پیش کیا. انہوں نے کہا میں خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ آرام فرما رہے ہیں، سحری کے وقت اٹھنا، اس وقت ملاقات ہوگی. لیکن حکیم صاحب کہتے ہیں میں سونے لگا، مجھے ساری رات نیند نہیں پڑی. رات پوے تے درد مندانوں نیند پیاری آوے، بے دردانوں رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں طلب سجد میں ستیاں آن دیگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سونا نہیں دی کسی نے، جا کے پھر رات ہی رات دروازہ کھٹکھٹایا. خواجہ صاحب نکلے کہ صوفی صاحب کیسے آئے، انہوں نے سارا واقعہ سنایا. فرمایا وضو کیا ہے، وضو کر کے آؤ. وضو کر کے آئے تو اپنے مرید کو سامنے بٹھا کے شیخ نے توجہ فرمائی اور انہوں نے پہلے پوچھا کہ کیسے آئے ہو. انہوں نے کہا میں کیلو کال کیا ہوتا ہے اور حال کیا ہوتا ہے. جو عارفین نے دیکھا ہے کال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کام لے بامال شو. کال عارف ہے لیکن میں حال کیسے وارد ہوتا ہے. آپ نے کہا حکیم صاحب آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی، خواجہ صاحب نے توجہ فرمائی اور نور مبذول فرمایا ان کے سینے میں. یہ بگاش شریف کا آستانہ ہے جو بڑے بڑے پائے کے بزرگ ہیں. تو اسی طرح ایک آخری بات سناتا ہوں. خواجہ مرشدی مولائی مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرمان کے خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج یہاں بھی عرس ہو رہا ہے، وصال کا وقت قریب ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا اے محمد یعقوب ایسا کرو قرآن مجید کی تلاوت سناؤ. تو آپ فرماتے ہیں میں نے آقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا. جب میں پہنچا جب آسا کا ربو کا مقام محمودہ تو شیخ نے توجہ فرمائی اور مجھے محسوس ہوا کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی چیز سرات کر گئی، یعنی ولایت عطا فرمائی سے ولایت واقعی کہتے ہیں. بہرحال نہ پوچھیں فرقہ پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. لیکن وہی خواجہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ 50 افراد موجود ہیں اور آپ نے زور زور سے آج ہاتھ اٹھا کے نا دروازے کی طرف دیکھا
اور کہا اللہ اللہ اللہ. ذکر خفی کرنے والے ذکر جار کرنے لگے. جب خدا کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں, لوگ کہنے لگے اٹھو اور اس کے اپنے اپنے گھروں میں جاؤ, ایسا طبیعت خراب ہو گئی ہے. فرمایا نہیں, بیٹھو اور بیٹھو اور سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ پڑھو کیونکہ حضور تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. انہوں بازو آگے کر لی, سبحان اللہ. حضور سے ملاقات کرنے لگے. اور آخری شعر میں پڑھتا ہوں کہ جو خواجہ پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, بڑی حسین انداز سے آپ ارشاد فرماتے ہیں. آخری شعر فرمایا میں صدقے آئے سو سونے تم جرا شہر مدینہ دا باشی موصوف خدائے لم یزلی نزل القرآن بمدحاتہی. میں صدقے آئے سونے. بہرحال مختصر سے واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ فیض دہلی سے آیا ہے. شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ نام عبداللہ ہے, یہ ان کے مرید ہیں شاہ ابو سعید. شاہ ابو سعید بھی مرید ہیں, شاہ غلام علی صاحب جو ہیں ان کے یہ قائد ثناء اللہ پانی پتی میں مرید ہیں. یہ فیضان دہلی شریف سے آیا ہے. دہلی شریف سے موسیٰ زئی شریف, موسیٰ زئی شریف سے بغار شریف, بغار شریف سے رچہ شریف. یہ فیض آیا ہے اور فیضان عام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. اب میں حافظ برادران کو کھڑا کرتا ہوں. ایک تو کلمہ شریف پہلے پڑھیں, پھر نعت کا کلام پڑھیں, پھر ڈاکٹر صاحبزادہ عمیر ہاشم صاحب تلاوت بھی کریں گے, ترجمہ بیان کریں گے, تفسیر بیان کریں گے, تھوڑا سا بیان بھی فرمائیں گے. پھر اس کے بعد قصیدہ ایک قصیدہ ظفر پڑھیں گے. جب پھلڑیاں ہم رکھیں گے نا, پھلڑیاں دعا سے پہلے, والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے احسان میں میرے دوسرے بیٹے نے قصیدہ لکھا ہے, وہ قصیدہ پڑھیں گے ظفر, پھر دعا ہوگی. آخر برادران پڑھیں.